گمراہ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لحاظ سے لوگوں کو قرآن سے دور کرنا ہے، اور ہمیں بالکل بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اپنے جو اس کا جو کور میسج ہے اور جو آیات جو بیلیفس سے متعلق ہے وہ بہت کلیئر ہیں. قل هو اللہ احد جو ہے بڑی کلیئر آیت ہے. کوئی انسان وربیٹم اس کو پڑھتا ہے، اس کو کوئی شک اشکال ڈاؤٹ کچھ نہیں. لا ریب فی، اس کتاب کے اندر اس طرح کے ڈاؤٹس نہیں ہیں بالکل بھی. تو جو براڈ بیسڈ میسج ہے قرآن کا وہ تو بہت ایزیلی سمجھ سکتا ہے کوئی بھی انسان. ہم لوگ اتنی زیادہ سٹوریز پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ نان مسلمز نے قرآن کا ایک ترجمہ اٹھایا، قرآن پڑھنا شروع کیا اور مسلمان ہو گئے. یعنی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی، کوئی مفسر کے ساتھ نہیں بیٹھا وہ. تو قرآن ایک سطح کے اوپر قرآن جو ہے وہ بہت کلیئر ہے، اس کا بیان بہت کلیئر ہے. آخرت کا جو تذکرہ ہے قرآن کے اندر، ایمانیات کا جو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ گہرائی کے اندر جاؤ گے، آپ اس میں سے احکام آپ نے اخذ کرنے ہیں، رولنگز آپ نے نکالنی ہیں، لاز آپ نے ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایکسپرٹیز چاہیے. اس کے لیے فقہا ہے جو نہ صرف قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے کانٹیکسٹ کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں کس کانٹیکسٹ کے اندر آئی ہیں، لغت کو سمجھتے ہیں، زبان کو سمجھتے ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں. یعنی آپ ترجمے کی بنیاد کے اوپر احکام نہیں اخذ کر سکتے قرآن سے، کیونکہ قرآن جو ہے اوریجنل عربک لینگویج کے اندر ہے اور وہ فصیح اور بلیغ زبان ہے عربی کی جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. تو اس کے لیے ایکسپرٹیز ضرور چاہیے. سو ایک ایکسپرٹ لیول ہے جو ایکسس ہے قرآن کا، اور ایک آپ سمجھیں لے مین ایکسس ہے. لے مین ایکسس جو ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ قرآن کا موٹا موٹا جو میسج ہے سمجھ جائے گا انسان، اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کی ذمہ داریاں موٹی موٹی کیا ہیں، ایمانیات کی جو بات جتنی بھی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت وہ پہچان لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونا وہ پہچان لے گا، انبیاء کے جو قصے کہانیاں ہیں وہ جان لے گا، آخرت کی حقیقت ہونا وہ جان لے گا، جنت جہنم کی حقیقت ہونا وہ جان. یہ سب چیزیں بہت کلیئر ہیں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو ان ڈیپتھ تفسیر یا کوئی آپ کو لینگویج ابیلٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سے ایک سٹیپ فردر جاتے ہیں جہاں پہ احکام اخذ کرنے ہیں، جہاں پہ رولنگ ایکسٹریکٹ کرنی ہے، پھر ظاہر ہے اس کے لیے ایکسپرٹیز ہے، اس کے لیے مفسرین ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، ان کے کام کو انسان اسٹڈی کرے اور ان سے اخذ کرے. مغیرہ اسی طرح میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کا ایک باطنی میننگ ہے اور ایک ظاہری میننگ ہے، تو یہ باطنی سے مراد کوئی ڈیپتھ ہے یا what is meant by باطنی میننگ؟ اصل میں نا باطنی میننگ کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک گروہ نکلا تھا جن کو باطنیہ کہا جاتا تھا، اور یہ ایک ایکسٹریمسٹ شیعہ گروپ تھا، اور یہ فاطمد ڈائنسٹی شاید آپ کو پتا ہوگا، اس میں یہ لوگ بہت پرومیننٹ ہوئے تھے. جی بالکل، بہت پرومیننٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے یہی کلیم لے کے اٹھے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو باطنیہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے تھے ایک ظاہری میننگ ہے جس کی ایکسس صرف ایک، بلکہ وہ تو ایک لیمین، وہ کہتے تھے ایک عالم کو یا ایک شریعت کے ماہر کو صرف لیمین ایکسس ہے، لیکن جو اصل قرآن مجید کا جو جسے کہتے ہیں نا کور، وہاں تک پہنچنے کے لیے شاید آپ کو اور ذرائع چاہیے، اور وہ اللہ معاف کرے ان کا ایک پورا سسٹم تھا، اور جو کہ بہت ایکسٹریمسٹ، اللہ معاف کرے، اس میں بہت سی ایسی بدعات اور خرافات تھیں جس پہ علماء نے ان کی اپنے اسکولز آف تھاٹ کے، شیعہ اسکول آف تھاٹ کے کئی لوگوں نے ان کے خلاف کافی چیزیں لکھی بھی اور ان کو رد بھی کیا. یعنی وہ ایکسٹریمسٹ گروپ تھا. تو باطنیت، اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ جو باطنی میننگ ہے یہ کیا ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ترکت فیکم محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں قرآن و سنت تمہیں اس طریقے سے تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل واضح ہے، صاف شفاف ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لیلھا کنہارھا، اس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، آپ نے کہا جو بندہ اس سے دور ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آپ نے جنرل آڈینس کو یہ ایڈریس کیا کہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے تم صحیح راہ پہ ہوگے، اور جب تم نے اس کو چھوڑ دیا تم مس گائیڈنس کا اور تم ڈیویشن کا شکار ہو جاؤ گے. تو یہ باطنیت کا جو کلیم ہے، اللہ معاف کرے، یہ بیسکلی نا ایک قسم کی اپنے لیے ایکسکلوسیوٹی کلیم کرنے کی بات ہے، اور یہ لوگوں نے کیا ہمیشہ سے. یعنی کچھ لوگ یہ کلیم کرتے رہے شروع میں، اور یہ میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، یعنی کرسچینٹی کے اندر بھی یہ چیز رہی کہ کچھ ایکسکلوسیوٹی، کچھ خاص لوگ ہیں چرچ کے اندر جن کو ایک ایسا میننگ پتہ ہے بائبل کا جس کی عام لوگوں تک ایکسیس نہیں ہے، تاکہ ان کی اپنی ایک اتھارٹی
یونٹی قائم رہے اور وہ کلیم کر سکیں اپنے ایک خاص ایک اپنی رسپیکٹ کو اور ایک ریورنس کو. یہود میں بھی ایسی، یہودیوں میں بھی یہ رہا. بلکہ وہ تو اللہ معاف کرے انہوں نے تو ترجمہ بھی نہیں کیا اپنی کتابوں کا تاکہ وہ لوگوں تک عام لوگوں تک ایکسیس بھی نہ اور وہ حرام بھی سمجھتے تھے کہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں احمد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یار قرآن اللہ نے ہمارے لیے نہیں ملا. ایک بدو کے لیے بھی قرآن مجید رہنمائی ہے اور ایک اللہ معاف کرے ایک عالم کے لیے بھی ہے. اور ہر بندے کی اپنی ایکسیس کا لیول ہے. جتنا آپ میچور ہوں گے قرآن کے ساتھ اتنی ایکسیس کے دروازے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے. ایک بدو کے لیے بیسک گائیڈنس قرآن کی وہ کافی ہے, اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اصل مقصد نجات ہے نا. تو ہو سکتا ہے ایک بدو بیسک ایکسیس سے ایک عالم سے آگے بڑھ جائے اگر وہ اس پر عمل کر لے, اور ایک عالم کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ اپنی اتنی نالج اور اتنی ایکسیس کے باوجود شاید اس کا شاید 1% بھی نہ کر سکے اور وہ فیل ہو جائے میزریبلی. پورا بھائی میں تو سمجھتا ہوں قرآن کا اعجاز بھی یہی ہے, قرآن کی خوبصورتی بھی یہی ہے. آپ مجھے کوئی کتاب ایسی دکھائیں جو ایک عام انسان بھی اور جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے, اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے, اور ایک فلاسفر ہے, تھنکر ہے بہت بڑا, اور وہ بھی غوطہ زن ہے اس کے اندر. قرآن اس لیول کی کتاب ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں اعجاز ہے قرآن کا یہ. اور دیکھیں ہمارے لیے نا جو یارڈ سٹک ہے نا وہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. کس طرح وہ سمجھے ہیں, کس طرح انہوں نے قرآن کے ساتھ ڈیل کیا, کس طرح اس میں سے احکام نکالے ہیں, کیا کس ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی قرآنک آیات کے بارے میں, وہ ہمارے لیے یارڈ سٹک ہونا چاہیے. اور کچھ اور بھی چیزیں میں چاہوں گا کوئکلی, کیونکہ یہ ضروری ہے ہماری آڈینس کے لیے نا کہ دیکھیں بہت سی صورتوں کے ایسے فضائل بیان ہیں جو شاید صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا یہ بات کی جاتی ہے کہ فلانی آیت بہت گرم ہے. یہ میں نے کہتے سنا کہ یہ اس کی تاثیر بہت گرم ہے, یہ ہم نہیں پڑھیں گے یا اس کو پڑھنے سے سختی آتی ہے. مطلب یہ کس طرح کی باتیں, یہ یونانی طب میں یہ کانسیپٹ پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا, چیزوں کا گرم ٹھنڈا ہونا. پہلے تو کھانے پینے کی چیزوں میں تھا. صحیح. تو اب قرآن سے بھی لوگوں نے یہ اسی قسم کا استدلال کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی اور صحابہ سے ملے گی. تو اس میں ہمیں تو اس طرح کوئی حقیقت نہیں پتہ. لیکن وہ کس سینس میں کہتے ہیں کہ مطلب ہم پہ کوئی ایفیکٹ بھاری آ رہا ہے؟ اصل میں وہ یعنی اصل میں پوری سپر نیچرل ایک ایسا سائنس ہے جس کی کوئی آپ کیسے جس کو آپ کسی جگہ پہ یعنی آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے, جس کو آپ نہ نیگیٹ وہ کہتے ہیں فالسیفائی نہیں کر سکتے. ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ اس میں اپلائی نہیں ہو سکتا. کلیم ہے نا, اس پر کلیم کر سکتا ہے کہ جی اس کا اثر ہو رہا ہے اور اللہ معاف کرے آپ اس طرح کر رہے ہیں. علی بھائی صحیح بات پتہ ہے کیا ہے, صحیح بات یہ ہے کہ بار بار ایک ہی بات کرنے سے نا انسان بھی بور ہو جاتے ہیں. صحیح بات. اب دیکھیں ہم نے پچھلے سال یہ ریفلیکشن سیریز کی, اس سال ہماری بہت زیادہ باتیں ریپیٹ ہوں گی. صحیح. تو ہم کہنے لگ جائیں یہ نہیں, ہم نیا فلسفہ لے کے آئے, تاثیر والا گرم ٹھنڈا, تو لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں اور کسی کو عالم بھی مان لیتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی جیسے مغیرہ بھائی نے پچھلی دفعہ بات کی نا, انسان کو محتاط ہونا چاہیے قرآن کے معاملے میں. کیونکہ جب آپ قرآن کے بارے میں کچھ کہتے ہو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, آپ بیسیکلی کہہ رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اس میں دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. تو انسان کو محتاط ہونا چاہیے. سورۃ العبسہ میں نا ایک ورڈ ہے ابا, فاکہۃ و ابا. اس کے بارے میں نا ابو بکر الصدیق سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور ابو بکر الصدیق جو ہے نا رضی اللہ عنہ, وہ صاحب اللغہ ہیں, اپنی زبان کو اچھی طرح جانتے ہیں, قرآن کی زبان کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کون سا آسمان ہے جو مجھے بچائے گا, یا کہاں میں جاؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے, کیسے میں بچوں گا اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کروں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. تو صحابہ جو تھے وہ اتنے محتاط تھے ان معاملات کے اندر. تو ہمیں بھی نا بس تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اینڈ لیٹ سپوز اگر ہم اس قسم کی کوئی بات کرتے بھی ہیں تو اس کو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا کیویٹ ڈال دینا ضروری ہے کہ یار یہ میری رائے ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اس قسم کی بات. اس کو بیان بھی اس طریقے سے حتمی طور پر بعض اوقات احمد بھائی ہوتا ہی ہے کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں, کچھ یعنی کچھ تھنکرز ہیں جو انٹلیکچوئل موومنٹ کو لے کے چلتے ہیں, وہ نا اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جیسے یار یعنی حالانکہ وہ ڈسکلیمر اور کیویٹ لگا رہے ہوتے ہیں ساتھ, لیکن نا ان کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اس سے مخالفت بیسیکلی بونگی بات ہے, اللہ معاف کرے. یعنی اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, اس طریقے سے اکنالج نہیں کریں گے, آپ ان انٹلیکچوئل ہیں. اور میں پچھلے دنوں ایک اسکالر کو بھی سن رہا تھا, وہ بھی قرآن کے بڑے اپنے یعنی معروف ہیں پوری دنیا میں قرآن میں, تو ایول آئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو اب اگین وہ ایک الگ بحث ہے کہ ایول آئی کے بارے میں جو نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن وہ بات کرنے کے بعد جو ان کا رویہ تھا اس کو, اس یعنی مخالف اوپینین کو, یعنی جو ان کے نزدیک مخالف اوپینین تھا, جو مین اسٹریم اوپینین ہے کہ ایول آئی افیکٹ کرتی ہے اور اس سے جو ہے یعنی نقصان ہوتا ہے, تو انہوں نے اس اوپینین کو اس طریقے سے اس انداز میں اسے بیان کیا کہ وہ بالکل یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی اوپینین کو آپ تھوڑا سا ہمبل ہوں, آپ کے الفاظ میں ہمبلنس ہونی, ہیوملٹی مینیفیسٹ ہو, ریفلیکٹ ہونا. یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات دونوں نے, یہ قرآن ماشاءاللہ
like daylight. It's very simple to understand. The message is clear. کتاب مبین ہے. گاؤں کا بندہ, ایک عام بدو بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, ایک میٹروپولیٹن کا سوٹڈ بوٹڈ بندہ وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ اپلائی کر سکتا ہے. اور اگر کوئی باطنی میننگ ہوتا تو یہ پھر اللہ معاف کرے خیانت ٹائپ ایک وہ فیلنگ آئے گی نا, کہ اس کا مطلب کہ کچھ لوگوں کو پتہ لگ گیا, کچھ یعنی اللہ تعالیٰ خود, اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ خود علیہ باللہ ساروں کے ساتھ عدل نہیں کر رہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے ویسے باقاعدہ قرآن میں کہا ہے, بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بڑی سخت بات کی ہے جو علم کو چھپاتے ہیں. الذین یکتمون, بہت آیات ہے بالکل ایسی. تو آپ کی اجازت سے میں انشاءاللہ آج کی ریفلیکشن بسم اللہ شیئر کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آیا کانسیپٹ, اور یہ آیا ہے جو مسلمان